اس نے جو بقا بخشی ہے، اس نے اپنے کلام کے ذریعے جو ایک سمت دی ہے اور اتحاد کا پیغام جو دیا ہے، وہ آج ہم آپ سید بلال حسینی ندوی صاحب سے اور عمیر ندوی صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ میں عمیر صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا عہد ماضی ہے، اس ماضی کے توسط سے اردو شاعری اور اردو جو ہمارا ادب ہے، اس نے کس طرح سے جو ہے پیغام انسانیت کو فروغ دیا، اس پر ذرا سا آپ روشنی کریں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ اردو شاعری عہد ماضی میں کس طرح انسانیت کے لیے فروغ پائی۔ سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جس کی رگوں میں گنگا جمنی تہذیب رواں دواں ہے۔ یہاں بھات بھات کے لوگ مختلف روایات کے ساتھ، قسم قسم کے افراد مختلف مذاہب کے ساتھ برسوں سے رہتے اور زندگی بسر کرتے چلے آئے ہیں۔ امیر خسرو، کون نہیں جانتا امیر خسرو کو؟ امیر خسرو پہلے ایسے اردو شاعر ہیں جنہوں نے پیغام انسانیت کو عام کیا اور اپنی شاعری سے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا۔ قلی قطب شاہ، سلطان قلی قطب شاہ پہلے اردو کے صاحب دیوان شاعر کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں سے ہندوستان کی سماجی خدمات کی اور ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو اور ان کی قدروں کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ پیغام انسانیت ہی سب سے زیادہ اہم ہے اس ملک کے لیے، جو گنگا جمنی تہذیب بننے کے لیے کافی ہے۔ آگے چل کر آپ دیکھیں کہ ولی اورنگ آبادی بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کا دیوان ولی جب دلی والوں کی خدمت میں پہنچتا ہے اور دلی والے ان کی موضوعات کو پڑھتے ہیں، پیغام محبت کو پڑھتے ہیں، انسانیت کو پڑھتے ہیں، اخوت و بھائی چارگی کے مضامین اور نظموں کو پڑھتے ہیں، تو وہاں کے نامور شعراء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ حاتم، آرزو اور اسی طریقے سے ناجی وغیرہ جو ہے اسی پیٹرن پر، انہی موضوعات پر اور انہی اخوت و بھائی چارگی اور پیغام انسانیت پر اپنی شاعری شروع کر دیتے ہیں۔ آگے چل کے اگر آپ دیکھیں، میر تقی میر ہیں، درد ہے، سودا ہے، سوز ہے، ناسخ ہے، ناجی ہے، منصفی ہے، مصحفی ہیں، اسی طرح مومن ہے، غالب ہیں اور بہادر شاہ ظفر ہیں۔ ان کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں، ان تمام شعراء نے بھی قومی یکجہتی کو فروغ دیا، آپسی ہم آہنگی کو فروغ دیا، آپسی محبت کو فروغ دیا، ہندو مسلم اتحاد کو بڑھاوا دیا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے اندر عہد ماضی کے شعراء نے اپنی شاعری سے ہندوستان کو جو ہے ایک کہہ لیجیے محبت کا گلدستہ پیش کر کے پیش کیا۔ آگے چل کے آپ دیکھیں کہ حالی ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، انہوں نے بھی اپنی شاعری سے پیغام محبت کو عام کیا۔ نذیر کو کون نہیں جانتا؟ نذیر اکبر الہ آبادی، ان کو تو ہندو مسلم اتحاد کا سنگم اور یہ کہہ لیجیے رسیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں سے جو ہے ہندوستان کی تہذیب کو، ہندوستان کے ہندو مسلم اتحاد کے نعرے کو بلند کیا اور اس قدر بلند کیا کہ وہ رسیہ بن گئے اور ہر سماج میں، ہر تہذیب و تمدن کے وہ دائی بن گئے اور ہر جگہ ان کا نام لیا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں کہا، جھگڑا نہ کرے کوئی، جھگڑا نہ کرے ملت و مذہب کا کوئی، یہاں بالکل واضح طریقے سے کہہ دیا کہ یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، یہاں سب کے سب پریم سے، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارگی سے، پیغام انسانیت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جی آگے صحیح فرما رہے ہیں عمیر صاحب۔ اور یہ جو حالی کا آپ نے ذکر کیا، تو حالی نے ابھی اپنے اس وقت کے اس میں کہا تھا، بہت ہی معمولی الفاظ میں کہا کہ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ اور آپ کی بات سے